ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل مرکز نوہر سبسکرائب کریں، پاس میں گھنٹی کے نشان پر کلک کریں ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. قال: المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بھائیو، بزرگوں اور دوستو، کئی جمعوں سے بات چل رہی ہے کہ انسان اپنی روزی روٹی کو صاف ستھری کرے، اپنے کاروبار کو حلال اور پاکیزہ بنائے، دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں اس کا کھلا ہوا نفع ہے۔ صاف ستھری روزی پر دنیا کی بھی انسان دنیا کے اندر کامیابی چاہتا ہے، برکتیں چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے عذاب سے اور وہاں کی سزاؤں سے چھٹکارا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے۔ تو اس کے پیچھے حلال، طیب اور پاکیزہ روزی کا بھی بڑا دخل ہے۔ حرام خوراک پر اور حرام لقموں پر قرآن و حدیث میں بڑی سخت سے سخت وعید آئی ہے۔ اور حلال اور حرام کا نفع و نقصان اور اس کا اثر ایمان پر اور اعمال پر بھی پڑتا ہے۔ گناہ اندھیرا ہے، نیکی روشنی ہے۔ اجالا اور روشنی کے اندر آدمی کام کر سکتا ہے اور نفع حاصل کر سکتا ہے، اور اندھیرے کے اندر کچھ نظر ہی نہیں آئے گا تو کیا کرے؟ تو گناہ اندھیرا ہے، نیکی روشنی ہے۔
اور آپ نے کہیں دیکھا کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ اندھیرا اور روشنی ایک ساتھ جمع ہو گئی ہو. اندھیرا ہے تو روشنی نہیں ہے، روشنی ہے تو اندھیرا نہیں ہے. تو یہی حال ہے گناہ اور نیکی کا. کہ یہ دل ایک انسان کے جسم میں ایک برتن کی طرح ہے. اس دل کے اندر یا تو روشنی ہی رہے گی یا اندھیرا رہے گا. تو گناہ اندھیرا ہے، گناہ کی وجہ سے نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں، اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اعمال ایمان تک کا ختم ہو جاتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے بزرگوں نے کہ گناہ کی نحوست اتنی خطرناک نحوست ہے، گناہ کی نحوست اتنی خطرناک نحوست ہے، آدمی کو پتہ چلتا نہیں، آدمی توبہ کی طرف جاتا نہیں، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا نہیں، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے. اللہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے سینے سے اس کے ایمان کو چھین لیتے ہیں. دنیا کے اندر اس کا نام مسلمانوں کی فہرست میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا نام کافروں کی فہرست میں ہوتا ہے. یہ بزرگوں کی بات ہے کہ گناہ کی نحوست اتنی خطرناک نحوست، ایمان سلب ہو جاتا ہے. اعمال سے بڑھ کر ایمان ہے، ایمان. کہ اعمال تو ختم ہوں گے ہی، ایمان ختم ہو جائے گا. جب ایمان ختم ساری چیزیں ختم. تو اس لیے اللہ نے بار بار حکم دیا ہے کہ اپنی روزی کو صاف ستھری کرو، اپنے کاروبار کو صاف ستھرا کرو، پاکیزہ کرو، اپنے کاروبار سے حرام چیزوں کو نکالو. حرام چیزیں کیا ہے؟ حرام جس کو قرآن و حدیث نے خبیث بتایا کہ یہ چیزیں خبیث اور یہ گناہ والی اور یہ مال کو روزی روٹی کو ناپاک کر دینے والی، کہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے کاروبار کو پاک کرو. خیانت اپنے کاروبار سے ختم کرو. خیانت ایک ناپاک چیز ہے، خیانت سے کاروبار ناپاک ہو جائے. دھوکہ کو نکالو کہ دھوکہ ایک ناپاک چیز ہے. جب کاروبار میں دھوکہ آئے گا تو یہ آپ کی روزی روٹی کو ناپاک کر دے گا. اپنے کاروبار سے جھوٹ نکالو کہ جھوٹ ناپاک ہے. جب آپ کے کاروبار میں جھوٹ چلے گا تو پھر آپ کی روزی روٹی ناپاک ہو جائے گی. تو جتنی بھی خباثت کی چیزیں ہیں اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ ان ساری چیزوں سے بچنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے کاروبار میں
سود اور بیاج یہ ایک ناپاک چیز ہے کہ جب کاروبار میں سود چلے گا تو یہ سود اور بیاج آپ کی کمائی کو ناپاک کر دے گا کہ اس کو نکالو۔ رشوت ایک ناپاک چیز ہے کہ جب یہ آپ کے کاروبار میں چلے گی تو رشوت آپ کی روزی روٹی کو ناپاک کر دے گا۔ تو اس لیے بزرگوں، قرآن پاک میں اور احادیث میں حلال کھانے کا نفع بتایا اور حرام پر وعیدیں آئی کہ حرام سے دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی، ایمان اعمال برباد ہو جاتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، یہ تین آدمی ہیں، بہت دھیان سے سنو، تین آدمی ہیں کل قیامت کے دن اللہ ان کی طرف اپنی نظر رحمت نہیں کرے، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ تین آدمیوں کو، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں نا وہ آگے آگے بڑھ جائیں، پیچھے کیوں بیٹھے ہیں لوگ؟ آگے جگہ خالی پڑی ہے بھائی۔ بہت بار بار سمجھانا پڑتا ہے۔ تو تین آدمی ایسے ہیں اللہ کل قیامت کے دن رحمت والی نظر سے نہیں دیکھیں گے، لیکن رحمت والی نظر سے نہیں دیکھے گی، غصے والی نظر سے دیکھیں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور گناہ سے پاک بھی نہیں کریں گے، گناہ سے پاک بھی نہیں کریں گے، یعنی بغیر سزا کے معافی نہیں ہے، بغیر سزا کے معافی نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالی مغفرت اور رحمت اور بخشش کے دروازے کھولیں گے، اپنے بندوں کو معاف کریں گے، اپنے بندوں کو بخشیں گے، لیکن تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کو جہنم میں جانا پڑے گا بغیر گناہ کی سزا بھگتنے کے، ان کی کوئی معافی نہ ہو۔ تو صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گھبرا کر، قلت من ہم یا رسول اللہ فقد خابوا وخسروا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو برباد ہو گئے، یہ تو ذلیل ہو گئے، ایسے کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا قال المنان، پہلے نمبر کا منحوس، کسی پر احسان کر کے، کسی کی مدد کر کے، کسی کا ساتھ دے کر، کسی کے کام آ کر، پھر اپنے اس احسان کو جتلائے، اس کے منہ پر مارے کہ میں اس دن تیرے کام آیا تھا اور میں نے تیری مدد کی تھی۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا منحوس آدمی ہوگا جس کی اللہ کے ہاں کوئی بخشش نہ ہوگی۔ لوگوں پر صدقہ کر کے
لوگوں کا ساتھ دے کر، لوگوں کی مدد کر کر، اور پھر جو اس کے منہ پر مار رہا ہے اور اس کو جو رسوا کر رہا ہے اور احسان جتلا رہا ہے کہ میں تیرے اس دن یہاں کام آیا تھا، کہ یہ خطرناک آدمی ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ دوسرا منحوس آدمی، والمسبل ازارا، اپنا پاجامہ، لنگی، ازار، پینٹ ٹخنے سے نیچی پہننے والا، یہ عام ماحول بنا ہوا ہے، اور یہ نوجوان ٹخنوں سے نیچی پینٹیں پہن رہے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث، آپ کا یہ فرمان، والمسبل ازارا، دوسرا یہ منحوس آدمی کل قیامت کے دن کوئی اس کی بخشش نہ ہوگی، اور اللہ رحمت والی نظر سے نہیں دیکھیں گے، پہلے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، کہ یہ اپنی پینٹ کو اور اپنی لنگی کو اور اپنے پاجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا رہا ہے، جس کو قرآن و حدیث میں، جس کو شریعت کے اندر جو حرام قرار دیا گیا ہے، کہ اپنی پینٹ کو اور اپنے پاجاموں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا، یہ حرام، یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو ان کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے کہ ایسے لوگوں کی بھی بخشش نہیں۔ تیسرا آدمی، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا، یہ تیسرا آدمی منحوس ہے، سامان کو بیچ رہا ہے قسمیں کھا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، کہ میں اتنے کا لایا، میری اتنے کا پڑا، فلاں کی قسم، اس کی قسم، میں وہاں سے لایا۔ تو یہ ساری جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سودے کو بیچ رہا ہے، اپنے کاروبار کے اندر یہ جھوٹ ملا رہا، کہ اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، اس کو بھی پہلے جہنم میں جانا پڑے گا، اور اللہ اس کی طرف بھی رحمت والی نظر سے نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے فرمایا اپنے کاروبار کو دھوکوں سے، غبن سے، خیانت سے پاک کرو، اور جھوٹی قسموں سے پاک کرو، جھوٹی قسمیں نہ کرو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ ذرہ برابر بھی مت بولو، کہ بھائی میں اتنے کی تو خرید کے لایا ہوں، لایا ہے نہیں، میں نے تو اتنے کی تو میرے پڑی، جھوٹ، صاف جھوٹ بولنا، بس صاف معاملہ کہہ دے، بھائی میرے اتنے میں پڑتا نہیں، بس میں اتنے میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں اتنے میں خرید کے لایا یا نہیں لایا، جھوٹ، سچ بولے تو کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جھوٹ بول کر اپنے کاروبار کو ناپاک نہ کرو، اپنے کاروبار سے اس ناپاک چیز کو نکالو، اور یہ بہت تیزی کے ساتھ جھوٹ عام ہوتا جا رہا۔ آج ہر کاروبار کے اندر ایک تاجر اور کاروبار کرنے والا، سامان فروخت کرنے والا، سامان خریدنے والا اور سامان بیچنے والا اپنے سامان کو جھوٹ بول کر بیچ رہا ہے اور جھوٹ بول کر خرید رہا ہے کہ جی ہاں میں یہ سامان لے کر جا رہا ہوں، اور یہ تو اس سے اوپر کا تو بک ہی نہیں سکتا، یہ تو اتنی ہی کے بکے گا، بس میں یہ جانور خرید رہا ہوں، میں یہ فلاں سامان خرید رہا ہوں کہ میں اپنے گاؤں میں اس کو بیچوں گا تو اس سے اوپر نہیں بک سکتا، جھوٹ بول کر، حالانکہ اس کو پتا ہے اس سے اوپر کا بک سکتا ہے، پھر بھی جھوٹ بول۔ فرمایا اپنے کاروبار کو جھوٹ سے پاک کرو، سچ بولو،
الصدق یؤتی، سچائی تمہیں جو ہے کامیاب کرے گی، سچائی تمہیں نجات کی طرف لے کر جائے گی، والکذب یہلک، اور جھوٹ تو ہلاک کرے گا، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، اور سچائی اور امانت داری یہ نجات دلاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کسی کے سودا پر سودا نہ کرو، لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور دوسرا ٹکڑا آگے ہے کسی کے نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام نہ بھیجو۔ اس حدیث کے دو ٹکڑے، ایک میں فرمایا کسی کے سودا پر سودا نہ کرو، دوسرے ٹکڑے میں فرمایا کسی کے نکاح کے پیغام پر کوئی دوسرا نکاح کا پیغام نہ بھیجو۔ تو سودا پر سودا نہ کرے، اس کا کیا مطلب؟ اس کو بہت دھیان سے سنو۔ دو آدمیوں کے سامنے، دو آدمی، ایک بیچنے والا ہے، خریدنے والا، ایک بھاؤ طے ہو گیا، ایک آدمی سامان خرید رہا اور ایک آدمی بیچ رہا ہے، تیسرا آدمی اور کھڑا دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی یہ سامان آپ مجھے دے دو، کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ 120 روپے کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا خریدنے والے نے 100 روپے دے دو۔ تو تھوڑے سا اس کی جو ہے خوشامد کی، اصرار کیا، اس کے بعد وہ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے 100 روپے دے دو۔ تو پاس میں جو کھڑا تھا اس نے کہا نہیں، میں 110 روپے دیتا ہوں۔ تو یہ ہے سودے پر سودا، اس کو منع کیا گیا کہ دونوں کے اندر باتیں ہو چکی ہے اور سودا ہو چکا ہے 100 روپے پر، اور یہ 10 روپے بڑھا کر اس چیز کو خرید رہا ہے، یہ فعل حرام ہے، منع کیا گیا ہے اس سے۔ لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کسی کے سودے پر سودا نہ کرو۔ یا اس کی دوسری شکل یہ ہے، ایک آدمی کسی کی دکان پر گیا، وہاں سے سامان خرید رہا، تو وہاں بات طے ہو گئی، اس نے کہا ٹھیک سامان لے لینا اور تجھے دے دیں گے۔ اس نے جو قیمت بتا دی، پھر دوسری دکان والا کسی طریقے سے جو ہے اس کو بلایا، یا جو اس کے دکان کے سامنے سے گزرا یا کسی وقت اس سے ملا، اس نے کہا کہ بھائی میں جو ہے کم داموں میں تمہیں سامان دے دوں، تجھے کتنے میں کر کے آیا ہے؟ اس نے کہا یہ کہ میں تمہیں جو ہے 100 روپے اور کم دوں۔ تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ ایک سے معاملہ طے ہو چکا ہے اور ایک سودا ہو رہا ہے، دوسرا آدمی جو ہے کیوں بیچ میں پڑ رہا؟ تو حدیث میں اس کام کو حرام قرار دیا، اس فعل کو حرام قرار دیا کہ تم اس طریقے سے نہ کرو۔ ہاں اگر وہ اس دکان سے ہٹ جائے کہ میں نہیں خریدتا بھائی، میں اور دیکھوں گا، تب الگ بات ہے، لیکن ان کی بات چل رہی تھی اور بات کے اندر کوئی تیسرا آدمی نے ٹانگ اڑا دی اور اس نے کہا میں بیچوں، میں خریدوں، میں اتنے میں خرید لوں، میں تمہیں اتنے میں بیچ دوں، تو یہ اچھی بات نہیں۔ یہ بھی بہت تیزی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ کاروبار کرنے والے، دکان چلانے والے، تجارت کرنے والے اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، گاہکوں کو، ایک دوسرے کے گاہکوں کو خراب کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے دکانوں سے کاٹ کر اپنی دکانوں کی دعوت دے رہے ہیں، اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور کسی کا سامان لیا ہوا
خریدا ہوا اور اس پر جو ہے پیسے زیادہ لگا کر اس سے جو ہے خریدا جا رہا ہے۔ ایک آدمی نے سامان خرید لیا، اس نے کہا میں کل لے کر جاؤں گا۔ تیسرا آدمی پہنچ گیا کہ جی یہ سامان بیچتے ہو؟ اس نے کہا میں نے بیچ دیا کہ کتنے میں؟ 10,000 میں۔ اس نے کہا 500 روپے اوپر لو اور مجھے دو۔ تو 500 روپے اوپر دے کر یہ اب خرید کر لا رہا ہے جو باتیں ہو چکی تھی 10,000 روپے میں۔ تو یہ اس طریقے کے معاملے بھی لوگ بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہوا اس طریقے سے اپنے کاروبار کو حرام کرنے میں، ناپاک کرنے میں؟ صاف ستھرا کاروبار کرو، صاف ستھری روزی حاصل کرو، اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر ایک سامان بیچنے والا یہ نیت کرے کہ مجھے میرا اللہ مقدر کی روزی دے گا۔ جو گراہک اللہ نے میری دکان کے لیے اور میرے سامان کے لیے اور میرے کاروبار کے لیے دے کر رکھے ہیں وہ کہیں نہیں جائیں گے، وہ میرے پاس آئیں گے۔ اس اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے کاروبار کرو۔ اللہ کی ذات کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی ذات سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور دوسری چیزوں پر اعتماد آ جاتا ہے کہ نہیں، آپ کی دکان پر جو گراہک آ رہا ہے یہ خود نہیں آ رہا، اللہ کی طرف سے اس کو بھیجا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو اللہ روزی کا انتظام خود کرے گا۔ جو بھی آپ کام کرو گے اس کام کے لیے اور خریدنے والے لوگوں کو اللہ تیار کرے گا۔ اس لیے جب آپ اپنے کاروبار پر بیٹھو، جب اپنی تجارتوں پر، دکانوں پر بیٹھو، اللہ کا نام لے کر بیٹھو اور اللہ سے دعا کر کے بیٹھو اور اللہ کی ذات پر یقین کر کے بیٹھو۔ ایک دوسروں اس طریقے سے سودے پر سودا نہ کرو، ایک دوسرے کے گراہکوں کو خراب نہ کرو، ایک دوسرے کے لوگوں کے ذہنوں کو نہ بدلو کہ وہ جو ہے مہنگا بیچتا ہے اور وہ جو ہے نکلی بیچتا ہے اور وہ جو ہے ایسا ہے کہ نہیں، ہم اپنے جو ہے تجارت کو، ہم اپنے کام کو اور کاروبار کو سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ، سچ کے ساتھ کریں گے، سچ ہی نجات دلائے گا، جھوٹ ہلاکت کی طرف لے کر جائے گا۔ کہ جب ہماری روزیاں صحیح ہوگی، صاف ستھری ہوگی، پاکیزہ ہوگی، تو فرمایا اللہ ایک نور عطا فرمائیں گے کہ جس نور کی برکت سے ایمان اور اعمال کے اندر بھی تازگی آئے گی۔ اعمال کے اندر بھی وزن آئے گا، اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ نوسط گناہ کے اندر نوسط ہے، حرام مال کے اندر نوسط ہے۔ جب حرام کا لقمہ اندر جاتا ہے تو پھر دل کے اندر ایک اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اندھیرا دل، جب دل کالا ہو گیا اور دل کے اندر اندھیرا چھا گیا تو بتاؤ اس کو اچھائی کیسے نظر آئے گا؟ پھر یہ دل حرام کی طرف لے کر جائے گا، گناہ کی طرف لے کر جائے گا۔ تو اس لیے ہم اپنے کاروبار کو، اپنی روزی روٹی کو پاک کریں۔ جو طریقہ، جو صحیح طریقہ ہے، سچا طریقہ ہے، وہی طریقہ اختیار کریں۔ جھوٹ سے، غبن سے اور دھوکے سے، دھوکہ دے کر سامان نہ بیچے۔ منع کیا گیا، من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہماری جماعت، ہمارے آدمیوں میں سے نہیں ہے۔ معاملہ ہوگا صاف ستھرا، کسی چیز کو چھپایا نہیں جائے گا، عیب کو چھپا کر نہیں بیچا جائے گا۔ سامان کے اندر عیب ہے، سامان کے اندر عیب ہے، جس سامان کے اندر عیب پڑ گیا تو اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ تو آپ اس سامان کو، عیب والے سامان کو ایک چھپا کر اور ایک صحیح جو سامان ہوتا ہے اس قیمت میں بیچ رہے ہو، یہ بھی حرام ہے۔ خریدنے والا ہے اس کے سامنے ایک عیب ظاہر کرو
میرے سامان کے اندر یہ عیب ہے اور یہ صحیح مال ہے اور یہ عیب والا ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اس کی یہ قیمت ہے۔ اس طریقے سے صاف ستھرے معاملات ہوں۔ اگر عیب چھپا لیا، عیب کی وجہ سے اس سامان کے اندر 1000 روپے کم ہوتے، مثلا 1000 روپے کم ہوتے، تو آپ نے عیب چھپا کر دیا اور پورے پیسے لیے، تو 1000 روپے آپ کی تجارت پہ، آپ کے کاروبار میں حرام، اور یہ 1000 حرام ہیں، یہ سارے پاک مال کو لے کر بیٹھ جائے گا۔ اس لیے یہ لالچ مت کیا کرو۔ اللہ تھوڑے کے اندر اور اللہ حلال روزی کے اندر برکت دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھائی بہت سارا بس جمع کر لو، ادھر سے بھی جاؤ، جیسے بھی آئے آنے دو، بس اکٹھا کر لو، کہ نہیں، یہ کوئی برکتی چیز نہیں۔ پھر آدمیوں کا کہاں لگتا ہے، کیسی بیماریوں میں خرچ ہوتا ہے، کہاں پیسے لگتے ہیں کہ حرام کا آیا ہوا مال وہ ایسے ہی برباد ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ نہیں، سچ اور امانت داری کے ساتھ کام کریں گے، چاہے نفع تھوڑا ہو۔ یہ اگر تھوڑا ہی نفع ہے لیکن اللہ اس کے اندر بہت زیادہ برکت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔